السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 76 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے لوگوں سے میل جول اور ملاپ رکھنے کی فضیلت، یعنی ملنے جلنے کی فضیلت۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، کہ وہ مسلمان یخالط جو میل جول رکھتا ہے لوگوں سے، ویصبر علی اذاہم اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، افضل من الذی لا یخالطہم، وہ اس شخص سے افضل ہے جو ان سے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں سے میل جول رکھنا، یعنی اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کو ہم اس حدیث سے پہچان سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، کہ جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، جب وہ اس کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اگر وہ شرعی دعوت ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جائے، اگر وہ اس سے مشورہ طلب کرے تو وہ اس کو اچھا مشورہ دے دے۔ اس طرح 6 حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یخالط الناس کا معنی کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ان 6 حقوق میں ایک سلام کا جواب دینا بھی ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، چھینک کا جواب نہیں دیتا، اور ان کی یعنی کوئی مشورہ کرے تو اسے مشورہ نہیں دیتا، بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی نہیں کرتا۔ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا۔ اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان مجلسوں میں ضائع کر دیں، کہ جس طرح اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی چھوٹا موٹا گھر کا کام نپٹایا، کچھ ویسے ہی ادھر ادھر پھینک دیا اور بس مل کے بیٹھ گئیں۔ آج کل تو یہ طریقہ تقریباً صرف دیہاتوں کی حد تک رہ گیا ہے، کیونکہ شہروں میں موبائل نے اس میل جول کی جگہ لے لی ہے کہ موبائلوں اور نیٹ پر وہ اپنا سارا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ یہ بھی انتہائی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اپنی زندگی کو یوں گزار دینا کہ وہ اس کے گھر سارا سارا دن بیٹھے باتیں کرتے رہنا، چغلیاں کرتے رہنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نجات کا رستہ بتائیں، تو آپ نے اس کو جہاں نصیحت کی تو اس میں ایک یہ بھی نصیحت تھی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تیرا گھر تجھے وسعت دے۔ اگر تو اس عمر میں پہنچ گیا ہے کہ اب کاروبار کے ساتھ یا باہر کے کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، تو بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ آپ نے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ بازاروں میں نہ بیٹھا کرو، حالانکہ وہ مرد تھے، تو عورتوں کو یوں بلا وجہ چلنے پھرنے کی اجازت کہاں سے ہے؟ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے تیرا گھر وسعت دے اور تو اپنی خطاؤں پر روئے، اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی مختلف احادیث میں مختلف نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یخالط الناس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یوں جمگھٹے بنا کر بیٹھے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو فرائض ہمارے اوپر ہیں، حقوق ہیں، ان کو ہم ادا کریں۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، جب یوں الیک سلیک رکھی جائے گی، تعلقات رکھے جائیں گے، تو پھر تکلیفیں بھی خاندان کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ تو خاندان کی خبرگیری کرنے والا اور ان کی باتوں پر صبر کرنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو ان سے خلط ملط نہیں ہوتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جہاد سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، تو وہاں بڑا ہی پرامن سا وہ خطہ تھا کہ وہاں درخت بھی تھے، گھاس بھی تھی، پانی کا چشمہ بھی تھا۔ تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں یہاں ہی سکونت اختیار کر لوں، کہ یہاں پانی پیوں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جانور رکھ لوں گا، زندگی بسر ہوگی، عبادت کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے علاقوں کے اندر رہنے والا یوں اکیلا رہنے سے بہت بہتر ہے۔ یوں جنگلوں میں اور گھاٹیوں میں رہنا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ وادیوں میں رہو، بستیوں میں رہو، لوگوں کے حال چال پوچھو۔ 5 نمازیں باجماعت اسی لیے فرض کی گئیں کہ نماز میں محلے کے لوگوں کی خبرگیری رہے کہ کون کس حال میں ہے۔ جمعہ فرض کیا گیا کہ یہ ایک اجتماعی مجلس ہوتی ہے اور اس میں انسان بیٹھ کر تھوڑی دیر ایک دوسرے سے باہمی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ اور جمعے میں عورتوں کو بھی رغبت دلائی گئی، حالانکہ مردوں کی طرح عورتیں باجماعت نماز نہیں پڑھتی، ان کو یہ حکم نہیں ہے، لیکن جمعہ میں عورتیں بھی جایا کرتی تھیں کہ ہفتہ وار ملاقات سے ایک دوسرے کے تعلقات بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات کی خبر رہتی ہے۔ تو یہاں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں آج ہم حدیث نمبر 78 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کامل ایمان والا کون شخص ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے وہ شخص مکمل ایمان والا ہے جو ان میں سے حسن اخلاق کا مالک ہے۔ اس کو ابو داود اور دارمی دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی پچھلے حدیث کے مفہوم کو ہی ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں حدیثیں قریب المفہوم ہیں کہ مومنوں میں سے اکمل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہاں یہ زیادہ وضاحت کر دی گئی ہے، یہ بات اضافی بیان کر دی گئی ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل ہے جو پوری طرح اچھے اخلاق والا ہے، یعنی جس کا ہر کام اچھا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو احسان کے ساتھ کرتا ہے، اچھے طریقے سے کرتا ہے، کسی سے پیش آتا ہے تو اچھے طریقے سے معاملہ کرتا ہے، تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ کاروبار کیا جائے، اس کے ساتھ مجلس کی جائے، رشتہ کیا جائے، لینا دینا کیا جائے، کوئی مشورہ کیا جائے، تو وہ ہر حال میں احسن ہے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا، یا اس چیز کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں کہ اگر وہ ایک سبزی یا پھل ہی کاٹ رہے ہیں تو اس میں بھی وہ چھلکا بہت زیادہ اتار کے یا اس کو ضائع کر کے اپنے برے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ چیز کو ضائع کرنا یہ تبذیر ہے، اسراف ہے، اور اسراف کرنے والا شخص جو ہے نا اس کا اخلاق مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور جو نقطے کی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اکمل المؤمنین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنوں میں سے مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی اخلاق کا تعلق کسی بھی شخص کے ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ ہر کام میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، تو وہ ہر کام کو اس طریقے سے کرے گا جس میں اللہ ناراض نہ ہو اور کسی بندے کی ناراضی بھی نہ آئے۔ یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اخلاق میں کمی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق فاجر نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ مسلمان ہی ہے، مومن ہی ہے، صرف ایمان کے درجوں میں فرق ہے کہ اس کا درجہ تھوڑا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسے گناہ کرتا ہے کہ اس میں سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اور اس کا ایمان اس کے سر پر چھتری کی طرح منڈلاتا رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو لوٹ آتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ تو جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر یقین ہی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سچا سمجھنے میں یقین نہیں رکھتا، تو نہیں رکھتا تو پھر گناہ کرتا ہے نا، اس کے الٹ کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرو، اس کو یقین نہیں ہے کہ اس میں اچھائی ہے، وہ اپنے طریقے سے کر لیتا ہے، تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کا ایمان ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے حدیث نمبر 77، جس کا عنوان ہے حسن اخلاق کی تعلیم مقاصد نبوت میں سے ہے۔ عن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بلغہ، ان کو یہ بات پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں حسن اخلاق کے تقاضوں کو پورا کروں۔ یہ حدیث موطا میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بڑے بڑے مقاصد کے لیے تھی، جن کا یعنی مرکز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں۔ اس طرح اور بھی اس طرح کی احادیث آتی ہیں، اور یہاں حسن اخلاق کا ذکر ہے۔ تو دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کے جتنے بھی مقاصد بیان کیے ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی تو وہ بھی اخلاق کا ہی ایک حصہ ہے، کیونکہ اخلاق کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کسی آنے والے سے ہنس کے بولنا، اگرچہ ہنس کے بولنا یہ اخلاق کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو کشادہ چہرے سے ملنا، ہنس کے ملنا، یہ نیکی ہے، بلکہ صدقہ تک کہا گیا ہے، اور اسے اچھا اخلاق کہا گیا ہے۔ لیکن صرف یہ اچھا اخلاق نہیں ہے کہ صرف ہنس کے بولنا اچھا اخلاق ہو، اور ایک شخص اس میں تمام برائیاں موجود ہیں لیکن وہ ہنس کے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو حسن اخلاق کا درجہ مل جائے، نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگا، کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا میزان نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو حسن اخلاق میں پورا قرآن مجید کے تمام احکامات، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہنس کے تو بولتا ہے لیکن اگر وہ قرض لے تو واپس نہیں دیتا، اگر کسی کو اس سے لینے کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ نہیں دیتا، کوئی بات کرے تو اس کے گلے پڑ جاتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، کیا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے؟ اگر ہم اس کو اچھا نہیں کہتے نا تو اللہ بھی اچھا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی اچھا کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اچھائی کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں جو موجود نہ ہو، اور ہر برائی کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اچھائیاں اور وہ برائیاں جو قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہو چکی ہیں، ان پر عمل کرنے والا اور ان برائیوں کو چھوڑنے والا شخص اللہ کے نزدیک حسن اخلاق کا مالک ہے۔ یعنی ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہوگی، ہمارا اخلاق کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ اگر ایک شخص اپنی عادت قرآن اور حدیث کے منفی بنا لیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک حسن اخلاق کا مالک نہیں ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ لِأُتَمِّمَ، میں مکمل کر دوں اخلاق کے تقاضوں کو۔ تو دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، بحیثیت خاوند، بحیثیت باپ، بحیثیت اولاد، خود نبی علیہ السلام بھی تو کسی کی اولاد تھے،
پھر ایک شہری ہونے کی نسبت سے، ایک فوجی اور سپہ سالار ہونے کی نسبت سے، ایک ہادی ہونے کی نسبت سے، ایک امام ہونے کی نسبت سے، استاد ہونے کی نسبت سے، پھر آپ ایک جج بھی تھے، آپ دوسرے لوگوں کی وکالت بھی کرتے تھے، مددگار بھی تھے، یعنی یہ تمام اخلاقی صفات نبی علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، مکمل طور پر یہ چیزیں آپ میں موجود تھیں۔ تو یہی ہے حسن اخلاق، اسی لیے اس کو مقاصد نبوت کی تکمیل کہا گیا کہ نبوت کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان میں یہ اخلاق بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔